اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے حسد اور بغض۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ نے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے روک دیا ہے۔ جن کا حکم دیا گیا وہ فرائض میں داخل ہیں اور جن سے روک دیا گیا وہ حرام چیزوں میں داخل ہیں۔ عام طور پہ کھانے پینے اور دوسرے معاملات میں ہم حلال و حرام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، زنا حرام ہے۔ ان سب چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز روزہ فرض ہے، ان کے احکام پر عمل۔ اب جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا یا جن چیزوں کا حکم دیا ان کا تعلق صرف کھانے پینے اور عبادات سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق زندگی کے ہر دائرے سے ہے۔ لوگ عبادات اور کھانے پینے میں حرام اور حلال کی حدود سے واقف بھی ہوتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاق اور معاملات میں اور زندگی کے دوسرے دائروں کے اندر بھی اس طرح چیزیں حلال اور حرام کی گئی ہیں، ان کی لوگ عموماً فکر نہیں کرتے۔ اب جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے ایک کبر ہے، یعنی اپنی بڑائی کا احساس اور دوسروں کو حقیر اور کمتر جاننا۔ گفتگو میں اور معاملات و تعلقات میں اس کے بہت سارے مظاہر مال و دولت کی وجہ سے اور زبان و نسل و رنگ کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ دراصل سارے گناہوں کی پہلی جڑ کبر ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے آدمی حق بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، حق کو سننے سے انکار کر دیتا ہے، نصیحت اس کو بری لگتی ہے اور وہ بے شمار برائیوں میں گھر چلا جاتا ہے۔ دوسری برائی جو زندگی کے بے شمار اعمال و افعال میں خرابی کی جڑ کی حیثیت رکھتی ہے اور جس کو خود قرآن کریم میں بہت سارے بالواسطہ اشاروں سے منع کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ منع کیا ہے، اور وہ ہے حسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو ایندھن بنا کر چند منٹوں میں راکھ کر دیتی ہے۔ دوسری جگہ اس بات کو واضح حکم دے کر منع کیا گیا ہے۔ بخاری، مسلم، جامع ترمذی میں بھی ایک روایت ہے کہ جس میں مسلمانوں کو بہت سی چیزیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ وہاں یہ بھی کہا گیا ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، اس میں نہیں کا صیغہ ہے، یعنی اس میں منع کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، کیونکہ حسد آدمی کے دل کے لیے اور اس کے نیک اعمال کے لیے اور عبادت کے لیے اور بڑے اچھے اچھے اعمال کے لیے جو آدمی جمع کرتا ہے ان سب کے لیے مہلک ہے۔ نیک اعمال، کبر، حسد اور اس قسم کی بیماریوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے اندر انہی برائیوں کو ظاہر ہوتا دیکھتا ہوں جو برائیاں تم سے پچھلی قوموں کے اندر ظاہر ہوئی ہیں، اور وہ ہیں حسد، ایک دوسرے سے دشمنی پالنا، اور کبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمنی اور کینہ حسد ہی کا نتیجہ ہے، اور حسد اس طرح کی طرح ہے، یہ بال نہیں مونڈتا، پورے دین کو مونڈ کر صاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھیڑوں کے گلے میں ان دو بھیڑوں سے زیادہ کوئی خطرناک بھیڑیے نہیں ہے کہ جو چھوڑ دیے جائیں تو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں ایک ابھارنے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کی بہتری کی بنیاد کیا ہے اور خرابی کی جڑ کیا ہے، آدمی کس طرح اصلاح کی طرف آ سکتا ہے اور کس طرح خرابیوں میں پڑ سکتا ہے۔ حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے میں کبر کا مظاہرہ سامنے آتا ہے۔
شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں اسے کس طرح سے سجدہ کروں؟ اس پر اللہ نے نافرمانی کی سزا دی۔ شیطان نے یہ بھی کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو اتنا مقام دے دیا کہ اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اللہ نے یہ مقام کیوں دیا کہ مجھ سے اور سب سے کہا کہ یہ آگے جھک جاؤ؟ یہ صرف اپنی بڑائی کا احساس نہیں، اپنے مقابلے میں دوسرے کو بڑا دیکھ کر، دوسرے کی کوئی اچھائی یا نعمت دیکھ کر اس پر غصہ اور ناراضی بھی ہے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو یہ چیز حاصل نہ ہو، اگر حاصل ہو گئی تو میں اس سے چھیننے کی کوشش کروں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اور گھات لگا کر بیٹھوں گا، اور جتنا ہو سکا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا اور جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال سکوں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کبر ہے، اس لیے کہ شیطان کبر کی وجہ سے برائی میں داخل ہوا۔ دوسری چیز آدمی کا لالچ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے لالچ کی وجہ سے پھل کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے تھے۔ اور تیسری چیز آدمی کا حسد ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا خون حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل کو حابیل سے حسد ہوا کہ اس کو وہ چیز کیوں مل رہی ہے جو مجھے نہیں مل رہی۔ اس نے چاہا کہ یہ اس کو نہ ملے، اسی بات نے اسے پہلے خون پر آمادہ کیا۔ تو حسد یہ بنیادی چیز ہے جو بہت سارے اعمال کو، اخلاقی برائیوں کو اور انسانوں کے ساتھ تعلقات میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جو کفار قریش اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حق اور ہدایت کی مخالفت پر آمادہ تھے، ان کو بھی دراصل اس بات کا ہی حسد تھا کہ نبوت بنو ہاشم میں کیسے چلی گئی، اس لیے اس کو ماننے سے انہیں انکار تھا۔ تو یہودیوں کو بھی اس بات کا حسد تھا، اور نبوت اور رسالت کی وہ نعمت جو بنی اسرائیل میں مسلسل چلی آ رہی تھی، وہ اسحاق کے بھائی اسماعیل کی نسل میں کیوں منتقل ہو گئی؟ ان کو اپنے دین پر، اپنی ہدایت پر، اپنی تورات پر، انبیاء پر، اپنی تاریخ پر، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو خصوصی احسانات کیے تھے ان سب پر بہت ناز تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب چھین کر کسی دوسرے کو دیا جا رہا ہے، تو حسد ان کے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن گیا، اور قرآن مجید نے اس پہ بار بار اشارہ کیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں حسد سے بہت شدت سے روکا گیا ہے، اور اس کے نقصانات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حسد کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات سے واضح کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو کوئی نعمت حاصل ہو تو وہ آدمی کو بری لگے، اور صرف بری نہ لگے، وہ یہ چاہے کہ اس سے چھن جائے۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوں تو حسد بنتا ہے۔ صرف برا لگے اور یہ آدمی کے دل میں رہے تو یہ اگرچہ برائی ہے، لیکن دل قابو میں نہیں ہوتا، وسوسے قابو میں نہیں ہوتے۔ طبعی طور پہ آدمی کے دل میں غصہ بھی آتا ہے، نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، حسد کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ قابل مواخذہ نہیں۔ لیکن جب اس کو برا لگے، برائی کی آگ میں جل کے وہ یہ چاہے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، اور پھر دوسرے بے شمار برائیوں کے رستے پہ جا نکلے، اس سے اپنے دل کے اندر دشمنی پال لے، میل رکھے، جس میل کو رکھنے سے منع کیا ہے کہ مسلمان کا سینہ دوسرے مسلمان کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ اگرچہ دل کے اندر اناد، دشمنی، بغض، یہ سب میل کچیل ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اگر تم ہو سکے تو تم صبح اس طرح سے کرو اور شام اس طرح سے کرو کہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی غش نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، تم اس کے خلاف سوچ نہ رہے ہو، اس کے خلاف کوئی تدبیر نہ کر رہے ہو، تو ایسا کرو، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے۔
جس نے میری سنت کی پیروی کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میں بھی اس سے محبت کروں گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو انسانی تعلقات جب بھی بگڑتے ہیں وہ بنیادی طور پہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی وجہ سے، حسد اور دشمنی کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آدمی غیبت کرتا ہے، برا چاہتا ہے، موقع ملتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں تعلقات کی خرابی کے لیے جو دشمنی کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں یہی کہا گیا ہے، آپس کے تعلقات میں فساد اور بگاڑ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کے درمیان خرابی کرنے کو کہا گیا کہ یہ بھی ایک استرا ہے اور اس سے بھی دین کا صفایا ہوتا ہے۔ حسد کی حقیقت کے بارے میں ایک بات اور یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آدمی کو برا لگے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے چھن بھی جائے، لیکن اگر ایسی چیزیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں وہ ہیں نیک اعمال، اور کسی کو دیکھ کر آدمی کا دل چاہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں، تو یہ تو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث ہے کہ سوائے 2 آدمیوں کے کسی سے حسد کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں یہ خواہش آ جائے کہ میرے پاس بھی مال ہو اور میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ بھی ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کو اللہ نے اپنی کتاب دین رسول کی سنت کا علم دیا ہو اور وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے، اس جیسا بننے کا خواہش مند ہو، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر آدمی دنیا کے بارے میں چاہے کہ اس آدمی کے پاس اس جیسا مکان، اس جیسی دولت، شہرت، عزت یہ مجھے بھی حاصل ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آدمی کا اللہ سے یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی دولت، مکان، عزت عطا فرما، تو اللہ کے نزدیک یہ چیز ناپسندیدہ نہیں ہے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں۔ ناپسندیدہ صرف اس زمرے میں آتا ہے کہ وہ چیز اس انسان سے چھن جائے یا پھر ہماری خواہش اتنی حد سے بڑھ جائے کہ ہم اسی خواہش میں ڈوب جائیں۔ اگر آدمی یہ چاہے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ جیسا مکان اس کے پاس ہے ویسا مکان میرے پاس بھی ہو، جیسی دولت اس کے پاس ہے ویسی دولت میرے پاس بھی ہو، دنیا کے اندر جیسی کامیابی اسے مل رہی ہے مجھے بھی ملے، جتنی عزت اور شہرت اس کے پاس ہے اتنی شہرت اور عزت میرے پاس بھی ہو، تو یہ چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی طرف انسان کی رغبت اللہ نے خود انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے مرغوبات، نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی خواہش تو انسان کی فطرت میں رکھ گئی ہے، اس کے بغیر نہ تو اس کا امتحان ہو سکتا ہے، نہ وہ امتحان میں کامیاب ہو کر جنت حاصل کر سکتا ہے، اور نہ انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہے، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ اصل مقصود تو اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ اگر آدمی پر دنیا کی خواہش اتنی غالب آ جائے کہ وہ یہی سوچتا رہے کہ اس کے پاس جیسا مکان ہے میرے پاس بھی ہو، تو یہ چیز بڑی خرابی اور فتنے کی جڑ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسد کا علاج کیا ہے؟ ہمیں اس بات کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے اور ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے صاف صاف حکم دے دیا کہ یہ حرام ہے، تو ہمارے لیے بھی وہ چیز حرام ہو جانی چاہیے، اور ہم اس لیے اس چیز سے رکے رہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔
لیکن حسد ایک غیر محسوس چیز ہے، اسی طرح غیبت بھی۔ یہ چیزیں معاملات میں اور اخلاق میں اسی طرح سے حرام ہیں جس طرح سے کھانے پینے کی یہ چیزیں حرام ہیں۔ کوئی بھی ایماندار آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس حرام کا ارتکاب کروں۔ دراصل ان چیزوں کی حرمت عموماً محسوس نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے دیندار لوگ اور علماء بھی ان چیزوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ دین اور نیکی کے ساتھ کبر اور حسد کا داخل ہونا بڑا غلب ہے اور اس چیز کا بڑا امکان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 آدمیوں کو اللہ حساب کے بغیر ہی جہنم میں ڈال دے گا، یعنی وہ جرم اتنا بڑا ہے کہ حساب بھی نہیں کیا جائے گا اور وہ جہنم میں بھی ڈائریکٹ چلا جائے گا۔ ان میں پہلا آدمی ظالم حکمران ہے۔ اگر حکمران ظالم ہو تو وہ لازماً اتنے گناہ کرے گا کہ ان کا باقاعدہ حساب نہ بھی کیا جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں۔ ان 6 میں آخری وہ عالم ہے جس کے اندر حسد کی بیماری ہے، اسٹیج سے رخصت ہو جاتا ہے، ماتھے پہ تیوری چڑھاتا ہے، کسی دوسرے کو اسٹیج پہ اگر لا کر بٹھا دیا جائے تو دوسرے کا احترام اگر پہلے سے زیادہ کیا جائے تو برائی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس عالم کے اندر حسد کی یہ بیماری ہو وہ لازماً اتنے گناہوں کا ارتکاب کرے گا کہ اگر حدیث کی روح سے اگر بغیر حساب کے بھی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے تو انصاف کے منافی نہیں ہوگا۔ تو حسد کا یہ علاج ہے کہ آدمی اپنی ہر بات کو جانے سمجھے، اس پر عمل اور کوشش سے مجاہدے سے اس بیماری کو اپنے دل سے نکالے۔ اگر شراب نوشی کی عادت ہے یا اگر زنا کی عادت ہے تو اس کو کوئی دوا، کوئی وظیفہ یا نسخہ نہیں پورا کر سکتا۔ گناہوں کو ترک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نسخہ بتا دیجئے تو اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، لیکن آدمی کے اختیار میں جتنی ول پاور ہے اگر وہ اس حساب سے سوچے تو وہ اس عادت سے نکل سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے حسد کرتا ہے کہ جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ آدمی اس کا نہیں اللہ کی نعمت کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس کو ملا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوتا ہے۔ دنیا میں جس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اگر اتنی سی بات ذہن میں راسخ ہو جائے کہ جو بھی میرے دشمن کو، میرے دوست کو، برابر والے کو، کسی دوسری عورت کو ملا ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی بخشش کو غلط سمجھنا، اس پر دل تنگ کر لینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو انصاف کے ساتھ دے رہا ہے، برکات اور بخشش کے ساتھ دے رہا ہے۔ اللہ کی نعمت سے دشمنی کی وجہ سے حسد پیدا کرنا یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ حسد دراصل اللہ کی تقسیم پر ناراضی کا اظہار ہے۔ کوئی شخص بندے سے تو ناراض ہو سکتا ہے لیکن جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ اگر دینے والا اللہ ہے تو اس سے ناراضگی کیسی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ کسی دل میں اور کسی سینے میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر میں حسد کرتا ہوں، اگر میں اپنی ہی آگ میں جلتا ہوں، میرے دل میں بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن کی بیماری ہو جاتی ہے اور میں نفسیاتی طور پر ایک گرہن کے اندر مبتلا رہتا ہوں اور میں اس آگ میں جلتا رہوں کہ کسی سے اس کا رتبہ اور ہر چیز چھین لوں۔ یہ حسد رشتوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ بیوی کو بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کی توجہ کسی دوسری جگہ کیوں ہو گئی۔ اولاد اور والدین کے درمیان کتنے فتنے اور فساد ہوتے ہیں۔ جس کسی آدمی کے بارے میں یہ احساس پیدا ہو کہ آدمی اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس کو تو اور فرما، اپنے دل پر جبر کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی مجلس میں اس کی تعریف کرنا ہے تو اپنے دل پہ جبر کر کے اس کی تعریف کریں، اس کی برائی کی بات نہ کریں کہ کہیں برائی کی بات زبان پہ آ جائے تو اس کی اچھائی بھی بیان کر دیں۔
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے آپ کو اس شخص سے بھی زیادہ عطا کر دے۔ آپ کا جو دشمن ہے، آپ اس کی معافی کی درخواست کریں، آپ اس کے لیے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے بخشش مانگیں اللہ سے، اپنے دل پر جبر کریں۔ آپ چاہیں اور دعا کریں کہ وہ گر جائے تو وہ نہیں گرے گا۔ ایک درخت اگر تنا ہوا درخت ہے اور آپ کہیں کہ یہ درخت اسی وقت زمین پر گر جائے تو کیا وہ گرے گا؟ نہیں گرے گا۔ اسی طرح آپ اگر کسی کے لیے خیر نہیں مانگتے تو کیا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی؟ اس وقت نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج آپ جیسا کریں گے انشاءاللہ کل کو ویسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو ایندھن بنا کر چند منٹوں میں راکھ کر دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔